پریشانی نہیں آتی، انسان کا دوست ہے مال، سردی میں، گرمی میں، نرمی میں، یہ بچوں میں، پڑوس میں، مارکیٹ میں اصلاح کی پالیسی جاری رکھو۔ میدان محشر میں اگلے پچھلے وجود ہوں گے، ان کے گلوں میں تلواریں لٹک رہی ہوں گی اور زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ سورہ الانفال مدنی صورت ہے۔ الانفال جمع نفل کی، نفل کا معنی زائد۔ یہ جو نفل ہم پڑھتے ہیں نا، اس کو اس لیے نفل کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے۔ پوتے کو بھی نفل کہتے ہیں کہ بیٹا، اس کے بعد پوتا ایک زائد اللہ کی نعمت ہے۔ جب انسان جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، مسلمان جہاد کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے، لیکن جو مال ملتا ہے نا غنیمت کا، اس کو نفل کہتے ہیں کیونکہ وہ زائد ہے۔ چونکہ اس سورت کے اندر غنیمتوں کا بیان ہے، اس لیے سورت کا نام انفال ہے۔ اس سورت کا خصوصی موضوع غزوہ بدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رسول اعظم کا مقام بیان کیا۔ ابو سعید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، نہ مجھے بلایا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب نماز پڑھ کے میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے کہا کہ جب میں نے آپ کو بلایا تھا تو آپ آئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ رسول کی بات کا جواب دو جب تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف، جب تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اس کا مطلب ہے چاہے تو نماز پڑھ بھی رہا تھا، تجھے نماز چھوڑ کے اللہ کے رسول کی بات سننی چاہیے تھی، اور تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ ایک ہے جسم کی زندگی، ایک ہے روح کی زندگی۔ جسم کی زندگی یہ ہے کہ اس کے اندر روح ہو، روح نکل جائے جسم کی موت ہے، اور روح کی زندگی ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن حدیث۔ جس کو قرآن حدیث کی سمجھ ہے اور اس پر وہ چلتا ہے، قرآن حدیث کو اپناتا ہے، اس کی روح زندہ ہے۔ اور جو ہدایت سے خالی ہے، توحید سے خالی ہے، دین سے خالی ہے، وہ بجائے جتنا بھی موٹا تازہ ہو، بڑا صحت مند ہو، وہ مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش، ڈھانچہ بدبودار۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اب من کان میتا فاحییناہ، وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو اللہ رسول کی بات کا جواب دو جب تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ بدر کے قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتہم لہ، اگر آج قریشی سردار زندہ ہوتا، مطعم بن عدی، جب اللہ نے آپ کو فتح دی بدر میں، اور یہ جو 70 قیدی گرفتار ہیں، اگر وہ میرے ساتھ بات کرتا، ان بدبودار لاشوں، ان بدبودار زندوں کو کہا، زندوں کو، یہ جو بدبودار لاشیں ہیں نا، بدبودار لاشیں، اگر وہ میرے ساتھ بات کرتا نا کہ محمد ان کو چھوڑ دے، تو میں ان کو چھوڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے۔ تو آپ نے وہ زندہ کافروں کو، زندہ کو بدبودار لاشیں کہا، کیونکہ ان میں ایمان، عقیدہ، توحید نہیں تھی۔ سردار کا احسان یہ تھا کہ مکہ والوں نے ایک معاہدہ کیا تھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاندان اور اس پر ایمان لانے والوں کو مکہ سے نکال دو۔ شیب ابی طالب میں آپ 3 سال رہے اور ظالموں نے وہ معاہدہ لکھ کے بیت اللہ کے دروازے پر لگایا تھا کہ صاحب اس کی پابندی کرو، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی کھانا پینا نہ دے، کوئی ان سے جو ہے شادی نکاح تعلق نہ رکھے۔ 3 سال میں وہ تحریک چلاتا رہا کہ یار کیا ہوا، اگر وہ ایک بات کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اس سے اتفاق نہیں تو چھوڑو، لیکن کم از کم خون ہے، رشتہ دار ہے۔ اب مکہ کے اندر گنڈے ڈاکو لٹیرے تو آ کے پانی پی سکتے تھے، دانا کھا سکتے تھے، لیکن محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ دار نہیں۔ کیا یہ ظلم ہے؟ تو 3 سال میں معاہدہ پرانا ہو گیا، کچھ اس نے فضا بنا لی اور وہ اس نے پھاڑا تھا اور کہا تھا محمد آؤ تم رہو یہاں۔ یہ تھی وہ بات جو آپ کو یاد تھی کہ آج اگر وہ زندہ ہوتا نا، میرے ساتھ بات کرتا تو میں ان بدبودار لاشوں کو آگے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو اللہ خود رکاوٹ بن جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ کیا مطلب اس کا؟ جب انسان بار بار ہدایت کو رد کرتا ہے، نماز پڑھنے کو رد کرتا ہے، حق کو رد کرتا ہے، حلال کھانے کو رد کرتا ہے، درس سن کے جمعے سن کے ہدایت کی طرف نہیں آتا، اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا دیکھی جائے گی جتھے کو لگا بار بار جب وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا پھر اللہ خود رکاوٹ بن جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، پھر اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈر جاؤ اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ کیا مطلب؟ اگر تم امر بالمعروف چھوڑو گے، نہی عن المنکر چھوڑو گے، اصلاح نہیں کرو گے، جہاں کو لگا رہے ہمیں کیا، یہ پالیسی اختیار کرو گے تو رب کا عذاب آئے گا تو سب کو رگڑا لگے گا، سب رگڑے جائیں گے۔ پھر جو اچھے ہیں نیک وہ اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ امام مہدی سے لڑائی کے لیے ایک لشکر آئے گا شام کی طرف سے، مدینہ کے قریب بیدار نامی جگہ میں دھس جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ دھنسے گا لشکر تو بازار والے بے گناہ بھی تو اس میں ہوں گے۔ میں عائشہ ایک دفعہ سارے دھنسیں گے، ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر اٹھیں گے اپنی نیتوں پر۔ تو اللہ کہتا ہے ڈرو اس عذاب سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ جب آئے گا تو سب رگڑے جائیں گے۔ اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ہٹو بچو، لوگوں کو سمجھاؤ، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لڑائی نہیں کرنی ہوتی، لیکن گھر میں بھی، بچوں میں، پڑوس میں، مارکیٹ میں اصلاح کی پالیسی جاری رکھو تاکہ لوگ گناہوں سے بچے رہیں اور عذاب ٹلا رہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش کا باعث۔ اگر عقیدہ صحیح ہو، اولاد کی تربیت صحیح ہو، اولاد نعمت ہے، صدقہ جاری ہے، زندگی میں بھی ثواب ہے، مرنے کے بعد بھی پیچھے سے ثواب ہے۔ اور اگر اس کی تربیت نہیں ہے اور اس کے اندر دین نہیں ہے، یہ مصیبت ہے گھر کے۔ ایک آدمی مکے میں دعا کرتا رہا، یا اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ جب بڑا ہو گیا اتنا تنگ آیا، اتنا اس سے تنگ، اتنا اس سے تنگ، وہ اتنا تنگ کرے کہ پھر اسی نے مکے میں دعا کی کہ یا اللہ اس کو لے لے۔ اگر آدمی خود نیک ہو، تربیت ہے، اولاد نیک ہو، یہ نعمت ہے، نہیں تو یہ مصیبت ہے۔ مال کی بھی یہی کیفی، اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، حق حلال کا مال ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی، پریشانی نہیں آتی، انسان کا دوست ہے مال، سردی میں، گرمی میں، نرمی میں جمع کراتا ہے، آخرت میں فائدہ دے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں، عقیدہ نہیں اور مال حلال کا نہیں ہے تو مصیبت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والوں اگر اللہ سے ڈرو گے نا، تقوی کی پالیسی اختیار کرو گے۔ تقوی کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا کرو، جن سے روکا رک جاؤ۔ اللہ تمہارے اندر قوت فیصلہ پیدا کر دے گا۔ برادری کا مسئلہ ہو، گھریلو ہو، بیرونی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، پتہ نہیں چلتا کیا کروں، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر قوت فیصلہ پیدا کر دے گا۔ ہجرت کا بیان ہے اس کے اندر، وہ آگے سورۃ توبہ میں ہم بیان کریں گے۔ ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی اور عذاب لا۔ یہ ضد، انات، تکبر، گھمنڈ کی انتہا تھی۔
کیوں پیچھے لگے اس کے؟ کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، باپ دادا کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے؟ یا اللہ اگر یہ حق ہے، حق نہیں ہے یہ، ہم پر پتھروں کی بارش کر۔ بنو امیہ کا ایک حکمران، ہاں اس کا اللہ نے جواب دیا، ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہا کہ تو ان کے اندر ہے، جب تو چلے گا ان پر عذاب آئے گا۔ جب نبی نکلا پھر بدر پہ عذاب آیا، 60 سالی بھی آئی ان پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مکے والے ہیں نا، ان کی عبادت کیا ہے؟ ما کان الصلاۃ من البیت الا مقام و تسلیہ، ان کی نماز بیت اللہ کے پاس تالیاں اور سیٹیاں تھیں۔ آج کل مسلمانوں کی عبادت بھی یہی ہے، صبح صبح لگاتے ہیں تلاوت کی طرح قوالی شریف، جس میں ڈھولکیاں اور تالیاں ہیں، سمجھتے ہیں یہ سواب۔ مکے والوں کی بھی یہی عبادت تھی، قرآن کہتا ہے تالیاں اور سیٹیاں، ان کی بھی تالیاں اور سیٹیاں، نام رکھ دیا قوالی شریف۔ حالانکہ کئی لحاظ سے قوالی گانے سے بھی بری ہے، گانے میں شرک نہیں ہوتا، گانے میں اللہ رسول کی توہین نہیں ہوتی، گانا جو سنتا ہے ثواب سمجھ کے نہیں سنتا، جتنا بھی ہو شوقین ہو گانے کا، دل میں نفرت، یار چھوڑو میں انشاءاللہ چھوڑ دوں گا۔ قوالی میں اللہ رسول کی توہین ہوتی ہے، بگاڑ بگاڑ کے نبیہ رسولہ بگاڑ کے نام لیتے ہیں، اور اس میں شرک ہوتا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے سنتے ہیں۔ لہذا ان وجوہات کی بنا پر قوالی گانے سے بھی بری ہے، گانا بھی برا ہے، یہ اس سے بھی بری ہے۔ بنو امیہ کا خلیفہ، حکمرانوں کو عادت ہوتی ہے گپ شپ لگانے کی۔ اس کے بعد ایک یمنی بیٹھا تھا، کہتے یار یہ تم یمنی لوگ تھے نا، تمہارے بڑے جو تھے نا وہ عقلوں فارغ سن، تو یمنی ہو تواڈے وڈے جڑے سن نا کوئی دال نہیں۔ کہنا کی ہویا؟ کہنا عورت نے تسی اپنا حکمران بنا لیا ہے، اے تانوں کو مرد نہیں سی لبا، تھوڑے وڈے کی جیسن جنہیں عورت نے حکمران بنا لیا۔ وہ یمنی آندا ہے اسی تے جو ہے سن، ساڈے وڈے تے جڑے ہے سن، پر خلیفہ صاحب تواڈے قریشی جڑے نا، خلیفہ قریشی سی نا، تواڈے جڑے وڈے سن نا، تواڈے وڈے وہ ساڈے وڈے نال بھی گئے گزرے سن۔ کہندا او کیویں؟ وہ کہندا کعبے دا غلاف پکڑ کے تے عذاب مانگ رہا ہے قریشی سردار، وہ ہدایت منگنی سی کہ عذاب منگنا سی؟ خلیفہ چپ ہو گئے، بھائی کعبے کا غلاف پکڑ کے تمہارے قریشی رب سے عذاب مانگتے تھے، عجیب لوگ تھے، عذاب مانگتے تھے۔ کہتے ہمارے تو جو تھے تمہارے ان سے بھی، ہمارے سے بھی گئے گزرے تھے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا سورت میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھار، جیسے آپ نے احد میں اور دوسرے موقعوں پہ جنگ کے لیے ابھارا مسلمانوں کو۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا مدینہ میں اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ مومن ہیں پکے ٹھکے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، رزق کریم، اور عزت والا رزق یعنی جنت۔ یعنی مہاجرین انصار صحابہ کرام کو اللہ کہتا ہے پکے ٹھکے سچے مومن، میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے جنت ہے۔ لہذا جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ اس لحاظ سے کافر ہیں کیونکہ قرآن کی آیت کا اور دوسری آیتوں کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ یہ میں نے چند آیتیں آپ کو اس میں بتائیں، اصل موضوع اس کا غزوہ بدر ہے، وہ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پیش کیا تو مکے والے مخالف ہو گئے، بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ دے دیا، لوگ مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، لیکن مکہ والوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔
وہاں مدینہ میں جائیں، کبھی مسلمانوں کے جانور بھگا کے لائیں، کبھی چرواہوں کو مار پیٹ کے آ جائیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور اس طرح کے وہ تنگ کرتے رہے۔ اور پھر انہوں نے پروگرام بنایا، شام کی طرف تجارت میں جاتے تھے کہ بڑا مال والا قافلہ تیار کرو اور شام میں جا کے وہاں جو ہے بیچو، اور پھر بہت نفع آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چل گیا، آدمیوں نے بتایا، لوگوں نے خبر دی۔ مدینہ طیبہ سے مغرب کی طرف یہ روڈ جاتا تھا، مکہ مکرمہ مدینہ سے جنوب کی طرف، تو وہاں سے یہ قافلہ چلتا تھا مدینہ کے قریب سے گزر کر، اور یہ خیبر کے پاس سے گزر کر واد القرا اور اس طرح اردن تبوک میں داخل ہو کے تو یہ شام، صدیوں کی تجارت یہ شہرات چلتی تھی۔ قافلہ جو گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، ان کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ آپ نے پروگرام بنایا کہ اس قافلے پہ کنٹرول کیا جائے۔ 6 من سونا تھا اس میں، باقی سامان علیحدہ، اور یہ سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، تو لہذا اس قافلے کو روکا جائے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے، یہ مدینہ، یہاں سے نکلے، اس نے بھی اپنے آدمی چھوڑے ہوئے تھے آگے پیچھے کہ ہم دشمنوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو اس کو خبر ملی کہ مسلمانوں میں ہلچل ہے، قافلہ روکنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ وہ قافلے کو نیچے سمندر کے کنارے کر کے لے گیا اور ایک آدمی اونٹنی پہ بھیج دیا مکہ میں کہ پہنچو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا۔ وہاں ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے سارا اپنا لشکر تیار کیا 1000 کے قریب، کہ ہم قریش کو تو آج تک کوئی للکارتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا محمد کو جرأت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چند کاشتکاروں کو لے کر مدینہ کے باغبان اور ہمارے راستے روکتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا، خرجوا بطرا ورئاء الناس، نکلے تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ، شراب کے مٹکے گانے والیاں ساتھ لے کے آئے کہ مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، اونٹ ذبح ہوں گے، کھانے پکیں گے، ساتھ مجرا ڈانس کرنے والیاں لے کے آئے تھے، وہ ناچیں گی، اور شراب کے مٹکے لائے تھے۔ پھر فتح کا جشن منایا جائے گا اور دنیا سنے گی اور دیکھے گی کہ مکہ قریشیوں کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو نکل گیا قافلہ، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا، میں تو نکلا تھا قافلے پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اب تو صورتحال اور ہے، اب کیا کریں، مشورہ دو۔ مہاجروں سے ایک کھڑا ہوا جو مکہ سے آئے تھے کہ جناب اللہ کا نام لیں، ہم آپ کے ساتھ۔ پھر آپ نے کہا میں پوچھ رہا ہوں، مجھے مشورہ دو، کیا کرنا ہے؟ پھر کھڑا ہوا مہاجرین کا نمائندہ جو مکہ سے آئے تھے، آپ نے کہا میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر انصار کا نمائندہ کھڑا ہوا، کہنے کہ لگتا ہے آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ میں ہاں، ان کو تو میں پہلے لے آیا ہوں، یہ تو میرے ساتھ ہیں، تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں بیوی بچوں سے، جائیدادوں سے، برادریوں سے، کھیتی باڑی باغات سے نکال کے لایا ہوں، اور تمہارا میرا معاہدہ میرے ساتھ یہ ہے کہ مدینے کے اندر تم میری حفاظت کرو گے، اب معاملہ کچھ اور ہے، باہر نکل آئے اب کیا کرنا ہے؟ تو پھر انصار نے جواب دیا تھا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جو نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں، نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہیں، دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں اگڑ جائیں، حضرت شاد حکم، جو مال لے لو گے وہ ہمیں زیادہ پیارا ہے اس سے جو چھوڑو گے، آپ حکم کریں کیسے ہم ٹکراتے ہیں۔ آپ خوش ہو گئے جب امت جہاد پہ لگ گئی، جہاد کا مارکا گرم ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا جہاد والا۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا میں نبیوں رسولوں کا امام، تم ولیوں کے امام،
سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک سے، نہیں ساری رات روئے گڑ گڑائے یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے تو کر دے ان کی مدد، جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے تیرا نام بھی رہے گا، اگر جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریاد طلب کر رہے تھے رب سے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات کا جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے مدد آ گئی ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے بھیج دیے مدد کے لیے۔ آپ اتنا روئے کہ کندھے سے چادر گر گئی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاس تھے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی، کہا بس کرو اللہ آپ کو ظاہر ہے، پیچھے ہٹ ابوبکر، مجھے مانگ لینے دے، میری آج ساری کمائی میدان میں لگ چکی ہے، مکہ مدینہ کی کمائی۔ اپنی امت کو سبق دیا، اے میری امت، جب تم نے مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، رزق لینا ہو، صحتیں لینی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ صبح صف کے سامنے صف آئی، جو طریقہ تھا جنگ کا، ادھر مسلمانوں کی صف تھی اور ادھر کافروں کی صف تھی۔ کافروں میں سے 3 آدمی سامنے آئے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ قریش کے سردار تھے۔ ایک ایک آدمی 100 کا مقابلہ کرنے والا تھا، ان کو کبھی نکلنے کی جرت ہی نہیں ہوئی تھی، کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ میدان میں نہیں نکلے تھے۔ آج یہ نکلے ہیں اور للکار لگائی، ہے کوئی مسلمانوں میں دم خم کسی میں؟ آئے قریش کے ہیرے کھڑے ہیں میدان میں، آؤ جنہوں نے اپنی ماں کو رلانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، آؤ۔ تو پھر مدینہ کے 3 انصار گئے تھے، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی بات، کوئی آدمی کسی کو پکڑنا چاہے سردار، دوسرا کہے ہاتھ لا کے وے، کون ہو تم؟ ہم تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دے رکھی ہے۔ دانت پیش کے رہ گئے قریش، غصہ آیا، کیونکہ قریش تو وہ تھے کہ ان کا قافلہ آتا ہوا دیکھ کے جدی پشتی لٹیرے ڈھاکو بہادر تلوار میان میں ڈال کے کنی کترا کے گزر جاتے، بابا قریش قریش بابا قریش۔ آج مدینے کا کاشتکار قریش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، کون ہو؟ ہم تمہارے دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دے رکھی۔ غصہ سے کہنے لگا ہے محمد سے ہم نے نہیں لڑنا ان سے، ہماری توہین ہے، نکال ہمارے رشتہ دار، نکال ہماری برادری، نکال ہمارا خون نکال۔ پھر آپ نے کہا تھا قم یا حمزہ، حمزہ اٹھو، علی ہاں اٹھو، عبیدہ جی چلو۔ پھر قریشی کے سامنے قریشی آیا تھا، برادری کے سامنے برادری آئی تھی، خون کے سامنے خون آیا تھا، اور بدر کا مارکا ہوا تھا، یہ آپس میں ٹکرائے تھے۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، قرآن میں ہے 17ویں پارے میں، ہادان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ میرے بارے میں لڑے تھے۔ کوئی لڑتا ہے زمین کے پیچھے، کوئی برادری کے پیچھے، کوئی عورت کے پیچھے، میں عرش والا گواہی دیتا ہوں یہ لڑائی میرے بارے میں ہوئی تھی۔ یہ تینوں جو ہے نا کافر مارے گئے اور مسلمان الحمدللہ ان پہ تینوں غالب آئے۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کا دن ہوگا، اگلے پچھلے اکٹھے ہوں گے، میں گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا، گھٹنوں کے بل میں بیٹھوں گا اللہ کے سامنے، اور میرے ساتھی بھی میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یا اللہ پوچھ ان سے ہمارے رشتہ دار کیوں لڑے تھے ہم سے۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن یہ کہ عزت ہے نا، جیسے یہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں کنونشن کرتے ہیں، اور یہ پوچھو اسی کی کیتا کی ہے۔ بڑی بات ہے کہ میدان محشر میں علی رضی اللہ اس کے بھائی ساتھی
بیٹھے ہوئے گھٹنوں کے بل. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء آئیں گے قیامت کے دن, میدان محشر میں اگلے پچھلے موجود ہوں گے, ان کے گلوں میں تلواریں لٹک رہی ہوں گی اور زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا. رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی. دنیا ان کو دیکھے گی تو اللہ کے لیے جانیں دے کے آئے. اللہ ان کی طرف دیکھے گا تو مسکرائے گا, اور جب مسکرا دے گا تو حساب کتاب کیا, دوستوں سے بھی کوئی حساب لیتا ہے. یہ مناظر ہوں گے. جب تینوں کافر مارے گئے انہوں نے کہا یہ کیا, انہیں یک لخت حملہ کر دیا. ہمیشہ کافروں نے بے اصولی کی. 1000 چڑھ گیا 300 پر, چڑھ گیا نہتوں پر, چڑھ گیا بوڑھے اور بچے زیادہ تھے, چڑھ گئے 1000. جیسے یہ افغانستان میں دنیا کا سب سے بڑا جگہ 100 کے قریب ملک لے کے چڑھ گیا افغانیوں پر. سوکھے ٹکڑے کھانے والے, کہوا پینے والوں پہ چڑھ گیا. شرم ہی نہیں آئی کہ میں کن پہ کر رہا ہوں. ہمیشہ کافروں نے بے اصولی کی. جب گھمسان کا رن پڑا, عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے دائیں دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا تھا, میں نے بائیں دیکھا تو ادھر بھی ایک لڑکا کھڑا تھا. میں نے کہا کاش میرے دائیں بائیں آج جوان گبرو ہوتے, جہاد کا مزہ آتا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک کہتا ہے یا امّے ارنی ابا جہل, چچا ان میں ابو جہل کون ہے؟ یہ جو ہیں کافر میں ابو جہل. میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے اپنی عمر تو دیکھ. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو ادھر والا کہتا ہے یا امّے ارنی ابا جہل, چچا ذرا ابو جہل بتانا. اور میں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے ابو جہل سے, وہ تو ان کا کمانڈر ہے, سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں چھپا ہوا ہے, لوہے کی دھرا ٹوپی لوہے کی, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, اڑا دیں گے آج. اتنے میں سامنے لگا, میں نے کہا وہ تمہارا شکار. دونوں جھپٹے اور جا گرایا اس کو. اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اللہ نے فرشتے بھیجے تھے. جب جنگ کے بادل چھٹے, گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا تو 70 لاشوں کے ڈھیر پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور 70 گرفتار ہو. آپ نے اپنی اونٹنی دے کے زید کو بھیجا مدینہ میں خوشخبری دو. اور مدینہ میں منافق کہتے تھے گئے شیران دے وات قریش سے آج تک کو لڑا ہے بھلا, اوہ گئے بس گئے, اب نہیں آئے گا محمد واپس صلی اللہ علیہ وسلم, نہ مسلمان آئیں گے. بڑے پریشان تھی وہاں عورتیں بچے اور جو بیمار تھے. اتنے میں زید آ رہے تھے اونٹنی پر, دور سے اونٹنی دیکھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقوں نے, اوہ محمد کی اونٹنی آ رہی ہے, محمد گیا بس اونٹنی. بڑے پریشان ہوئے بچے بھی اور عورتیں بھی, اور جو وہاں بیمار تھے. اتنے میں زید آیا, سارے اکٹھے ہو گئے. زید رسول اللہ کو کچھ زیادہ چوٹیں تو نہیں ہیں, کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں آئی گا, کی بنے؟ نے کہا اللہ نے بڑی مدد کی, 70 مر گئے, 70 کی مشکیں باندھ کے رسول اللہ لے کے آ رہے ہیں. منافقوں کے سر پہ مٹی پڑ گئی اور بھگوڑے گئے وہاں مکہ میں. جہاں مکہ حصہ کٹیا, وہاں ابو لہب کو پتہ چلا کہ میدان جنگ سے آدمی آئے ہیں. آیا جوتیاں چٹکاتا, ہاں کنے مارے غلام کو پڑھا, میں نے بھی دیکھو کو غلام لے آندے جے, اور کتنے مارے تم نے؟ انہوں نے کہا چچا اتبا مر گیا. کہتا اتبا مر گیا؟ ہاں. ولید وہ بھی مر گیا. شیبہ مر گیا. یہ خون چڑھیا ہے, یہ مر سکتے تھے. اور ابو جہل بھی مر گیا ہے. نہیں, اور خون چڑھیا تمہیں, سارے مر گئے, یہ مر سکتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اس سے پوچھو صفوان کہاں ہے, وہ بھی مکے کا سردار تھا. کہنا او بیٹھ. پھر اس کو سمجھ آئی, آنکھیں کھلی, آ کے کہتا ہے محمد کی فوج میں تو اتنی جرت ہی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہیں کیا ہوا, قریش کی ناک کٹوا دی. انہوں نے کہا چچا کچھ نہ پوچھ, سمجھ ہی نہیں آئی.
سمجھ ہی نہیں آئی. ایسے لگتا تھا ہمیں کسی نے پکڑ رکھا ہے اور محمد کے ساتھی کاٹ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں یہ آواز بہت سنتا تھا اقدم یا حیزوم، حیزوم آگے بڑھ. فرمایا جبریل کے گھوڑے کا نام. جبریل گھوڑے پہ آیا تھا لڑنے کے لیے. بدر میں لڑے ہیں صاحب فرشتے، باقی جنگوں میں فرشتے آئے ہیں، حنین میں بھی آئے ہیں، لڑے نہیں ہیں. روب ڈالنے کے لیے لشکر زیادہ نظر آئے. اب بھی کئی دفعہ مجاہدوں کو اللہ ایسی مدد کرتا ہے. لڑے صرف بدر میں. کہنے لگے چچا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. گھوڑوں پر بیٹھے تھے، سفید پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، انہوں نے بڑی تباہی ڈالی. پتہ نہیں وہ فوج محمد نے کہاں سے منگوائی تھی، اندھی نہیں سمجھ آئی. قریب خیمے میں بیٹھا تھا عباس کا غلام رضی اللہ تعالیٰ، وہ سن رہا تھا ساری بات. جب یہ بات آئی تو اس نے خیمہ اٹھایا. وہ رب کے فرشتے تھے جو اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے. ابو لہب کو غصہ تو پہلے ہی تھا، اس نے جا کے اس کو مارا. وہ بھی آگے سے کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ غلام سردار کے گلے پڑ رہا ہے. اوپر سے ام الفضل بھاگی ہوئی آئی، عباس کی بیوی، لکڑی پکڑی ماری اس کے سر پہ، خشک مشک کی طرح کھڑکنے والے. وہ گیا ہوا ہے عباس ہوتا تو اس کو مارتا ہے، تو وہاں جاتا تیرا بھی اشر ہو جاتا. اور یہ بہت بڑی بے عزتی تھی عورت سے مار کھانا. بہت غصہ آیا قریش کو. انہوں نے کہا رونا منع ہے، رونے پر پابندی لگا، کوئی نہ روئے، مسلمان خوش ہوں گے، ہم بدلہ لیں گے، کوئی نہ روئے. ایک نبینہ آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے مسلمانوں نے کاٹے تھے بدر میں. وہ رونا چاہتا تھا، دل کی پڑا، لیکن رونے پہ پابندی تھی. کچھ دنوں کے بعد اسے رونے کی آواز آئی. اس نے اپنے غلام کو کہا جاؤ پتہ کرو، رونے کی اجازت مل گئی ہے تو میں بھی ملوں، اب میں بھی رو لوں اپنے جگر کے ٹکڑے پر. اس نے آ کے کہا وہ عورت ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے. وہ اپنے اونٹ پہ رو رہی ہے. غضب، مجھے بیٹوں پہ نہیں رونے تھے، میں روؤں گا، رو 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 ذلیل ہوئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ان قیدیوں کا کیا کریں؟ نے کہا جناب پہلی دفعہ قید ہوئے ہیں، ان پر احسان کر کے چھوڑو اور ان سے فدیہ مال لے لو، اسلام امیر ہوگا، ہتھیار خریدیں گے. عمر سے پوچھا، عمر کیا مشورہ ہے تمہارا؟ جی میرا مشورہ نہیں لڑتا کے ساتھ، یہ اللہ کے دشمن باغی ہیں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، ابو بکر کے حوالے کرو، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرو، ہم ان کی گردنیں کاٹیں، عرش پر اللہ خوش ہو، ہمارے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں. تمہارا جو ہے نا مشورہ سخت ہے. میں کہا جی مشورہ ہی ہے نا، مانو یا نہ مانو آپ کی مرضی ہے. آپ نے مشورہ لیا، آپ نے مشورہ دے دیا. جب قیدیوں کو باندھا جا رہا تھا تو مصعب بن عمیر گھوم رہے تھے قیدیوں میں، کیا فدیہ لیں گے، چھوڑیں گے ان کو. تو ایک قیدی کو دیکھا، پہچان گئے. باندھنے والے کو کہتے ہیں کس کے باندھ، اس کی ماں بڑی امیر ہے، میں اس کی ماں کو جانتا ہوں، بہت مالدار ہے، پیسہ بھیجے گی اس کو چھڑانے کے لیے. وہ کہتا ہے مصعب تو میرا سکا بھائی ہے، اس کو یہ نہیں کہتا کہ تھوڑی سی مشکیں ڈھیلی رکھ، یہ میرا ماں جایا بھائی ہے، ماں بڑا یاد کرتی ہے یار تجھے، محمد کے جادو نے تو اتنا بیگانہ کر دیا. وہ بچپن لڑکپن، ایک چولہے پہ بیٹھنا، کھانا کھانا، اپنی گلیاں، اپنے محلے، اپنا چوک یاد کر. مصعب ماں بڑا یاد کرتی ہے، بہنیں بھی بہت یاد کرتی ہیں، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بڑی دردناک باتیں یاد کرائیں. لوگ بھی کہتے ہیں عذاب ہے یاد ماضی، لیکن صبغت اللہ، جب رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور رب سے سودے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نازک رشتے پاؤں کی زنجیر نہیں بنا کرتے. کہا خاموش، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم میرا بھائی تو وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے.
آپ نے کہا لاؤ فدیہ۔ عباس کی باری آئی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی تو گرفتار ہوا تھا۔ کہا عباس چچا رضی اللہ، جی دو فدیہ۔ پیغام بھیجا مکہ میں، وہاں سے مال آیا تھا، کہنے لگے یہ لو فدیہ۔ تو ان کا بھی دے نا، جو علی کے بھائی ہیں تیرے بھتیجے، ان کا بھی تو دے۔ تو ان کا بھی میں دوں تو اور کیا، تو ان کا بڑا نہیں ہے، چچا ہے، دے ان کو۔ اچھا اس کا بھی دوں، ہاں اس کا بھی دوں، ہاں۔ بھتیجے اتنا تو نہ لے کہ ساری عمر تیرا چچا مقروض رہے، لوگوں سے مانگتا پھرے، میرے پاس تو نہیں ہے مال۔ آتے وقت میری چچی اپنی بیوی کو وہ جو سونے کی ڈلی دے کے آیا تھا کہ میں آ گیا تو میں لے لوں گا، نہیں تو تیرے کام آئے گا۔ کہیں میرے بھتیجے میں پہلے بھی سوچتا تھا کہ تو سچا ہے، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو سچا رسول ہے، یا میں تھا یا میری بیوی تھی، تجھے پھر رب نے بتایا ہے، یہ دے دیا فدیہ۔ قرآن نے یہ کہا سورہ ممتحنہ میں کہ جن لوگوں نے فدیہ دیا ہے نا تمہیں بدر میں یا کہیں اور وہ پھر مسلمان ہو گئے ہیں، تو جب اور مال غنیمت آئے نا تو ان کو ان کا فدیہ واپس کرو۔ بحرین فتح ہوا، سونے کے ڈھیر لگے، عباس اب مسلمان ہے، مدینے میں رہتا ہے۔ آپ نے کہا بھی جنہوں نے فدیہ دیا تھا نا بدر میں، لے لو آ کے۔ اب عباس نے چادر بچھائی، سونا اس میں ڈالنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ وکیل کا بھی دیا تھا، پالے بچ، میں نے اس کا بھی دیا تھا، پالے بچ۔ گٹھڑی بن گئی بھاری، وہ اٹھائی نہ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھوا مجھے، کہ نہیں خود اٹھو۔ ان کو کہے نا یہ مجھے اٹھوا دے، کہ نہیں خود اٹھو۔ اس میں سے باہر اب نکالنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا سونا، کچھ نکالا، پھر باندھی، پھر نہ اٹھ، محمد اٹھوا مجھے، نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کہے اٹھوا، نہ کم کرتا رہا، دل نہ کرے کم۔ بہرحال اس نے اٹھائی، بڑی مشکل سے کل کے جاوے پہ رسول اللہ، صحابہ کے رسول اللہ سے پیچھے دیکھ رہے تھے کہ آدمی حریص کتنا۔ سامنے آپ کا داماد آیا ابو العاص رضی اللہ، شادی پہلے ہوئی تھی۔ ابو العاص، جی لاؤ فدیہ، یہ لو۔ آپ نے دیکھا وہ ہار تھا جو ختیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ جب مکہ میں پیغام گیا تو بیٹی نے وہ ہار بھیجا تھا کہ یہ ہار جو ہے نا، یہ میرے باپ کو فدیہ دے کے تو آ جانا۔ آپ نے ہار دیکھا، آپ کو ختیجہ یاد آ گئی، آپ کا ساتھ دینے والی، آپ کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرنے والی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے ساتھیوں، اگر اجازت دو تو یہ ہار اس کو واپس کر دیں، بیت المال میں آ گیا، پھر تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، پھر تو یہ تقسیم ہوگا سارا، یہ واپس کر دیں۔ ختیجہ کا ہار ہے، میری بیٹی کبھی اس کو دیکھ کے ماں کو یاد کر بیٹھے گی، اپنا دل بہلا لے گی۔ یہ ہار اس کے پاس نشانی رہنے دیتے ہیں، اس کے پاس ختیجہ کا ہار ہے۔ ختیجہ بھی بڑی تھی، صحابہ کرام رونے لگ گئے، جناب ہم نے کیا دیا؟ ابو العاص، جی یہ ہار لے لو، ہم تجھ سے نہیں لیتے، لیکن ایک ہمارے ساتھ وعدہ کرو۔ کیا؟ کوئی قافلہ آئے، انتظام ہو، میری بیٹی کو بھیج دینا۔ انہوں نے ایسے کیا، بیٹی بھیج دی، پیچھے سے ابو العاص بھی آ گئے۔ اور یہ مسئلہ ہے قرآن کا کہ اگر بیوی آ گئی ہے مکہ سے، خامن بھی پیچھے سے آ جائے تو وہی نکاح قائم رہتا ہے۔ آپ ابو العاص کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ بنایا شادی کرنے کا ابو جہل کی بیٹی سے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کہنے لگی لوگ کہتے ہیں آپ اپنی بیٹی کے لیے غصہ نہیں کرتے، علی شادی کرنا چاہتا ہے ابو جہل کی بیٹی سے، شادی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ ابو بکر کو، عمر کو بلاؤ۔ اچھا بات علی کی کر رہے ہیں، ابو بکر عمر کو بلاؤ، کیونکہ ابو بکر نے مشورہ دیا تھا علی کو رشتہ لینے کے لیے۔
اور علی کی شادی کے گواہ تھے ابو بکر عمر، اور خرچہ بھی علی کی شادی کا ابو بکر نے دیا تھا۔ بلا ابو بکر عمر کو، میں نے تو اس کا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، تمہارے کہنے پہ میں نے رشتہ کیا۔ ٹھیک ہے شادی جائز ہے، میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی، اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ نہیں کرتی۔ علی کو کہو اگر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے ابو جہل کی بیٹی سے، میری بیٹی کو طلاق دے دے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ پریشان ہوگی، میں محمد پریشان ہوں گا۔ اور پھر فرمایا ابو العاص نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اس نے وہ وعدہ پورا کیا تھا۔ ابو العاص نے ایک بات کی تھی، اس نے سچی کی تھی۔ ابو العاص کو یاد کیا اپنے اس داماد کو، علی نے ارادہ بدل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ فاطمہ زندہ رہی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جب فوت ہوئے پھر علی رضی نے شادیاں کی، بہت کی۔ اب یہ جو فدیہ لے کے جب چھوڑا تھا نا آپ نے، تو قرآن کی آیت آ گئی، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات پہلے میں طے نہ ہوتی نا تقدیر کے لحاظ سے، اور کہ فدیہ لے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، تو پھر عذاب آتا تم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر آج اول تو نہیں آیا، اگر آتا نا تیرے بغیر کوئی نہ بچتا، بات اللہ کو تیری پسند ہے۔ کئی دفعہ عمر نے مشورہ دیا، عمر کے مشورے کو رب نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والوں کا وظیفہ لگایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے خط لکھ دیا مکہ والوں کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب مجھے آپ اجازت دے میں اس منافق کی گردن اتاروں، حاتب بن ابی بلتہ، ما مہلا، عمر تھم کے ہوش کر، یہ بدر میں شریک ہوا ہے، اور جو بدر میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ کی اور یہ اعلان کیا کہ اے بدر والو قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو چاہو کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔